فصیح تفسیر وحج کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے، فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے، ندائے احسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام ندائے احسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ۔ یہ بات ہمیں سکھانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہمارے استاد، ملک پاکستان کے نامور مفسر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آج کی ہماری جو ڈاکٹر صاحب آیات ہیں وہ آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون۔ اکثر یہ دو آیات اور خاص طور پر اس کانٹیکس میں جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف امثال بیان فرماتے ہیں اور مختلف چیزوں کا نام لے کر مثالیں دی جاتی ہیں، اور غالباً اس پر کفار نے سوالات اٹھائے، تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، یہاں سے ہی ہم بات کا آغاز کرتے ہیں کہ اس پیرائے کی کیا ضرورت پیش آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس سے ماقبل آیات کے اندر اللہ کریم نے ایک چیلنج دیا تھا جی، کیونکہ قرآن حکیم کے اوپر کفار ہمیشہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جواب میں پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے تو تم بھی لے آؤ، ٹھیک، اور پھر کہیں یہ فرمایا کہ کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، کہیں فرمایا 10 صورتیں لے آؤ، کہیں فرمایا ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو ظاہر ہے کہ قرآن کا یہ چیلنج جو ہے، اس کا جواب دینے کی سکت نہ تب کسی کے پاس تھی نہ اب کسی کے پاس۔ بالکل صحیح۔ تو جب قرآن کا یہ چیلنج جو ہے، اس کے جواب میں یہ سب لاجواب ہو گئے، تو اب انہوں نے قرآن حکیم کے اوپر اس طرح کے اعتراضات شروع کر دیے کہ مثلا یہ کہ قرآن حکیم کے اندر مکھی مچھر کی مثال بیان ہوئی ہے، مثلا کبھی گدھے کی مثال ہوئی ہے، کبھی کتے کی مثال دی، سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی، بالکل صحیح۔ اسی طرح سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گدھے کی مثال دی، تو یا پھر جیسے سورہ حج کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کی مثال دی۔ تو انہوں نے پھر یہ ایک اعتراض، جو ان کے مختلف اعتراضات تھے، ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں اتنی حقیر چیزوں کی مثال تو نہ، اپنی خفت مٹانے کے لیے اصل میں یہ ساری کوشش، ٹھیک، کہ اس میں پھر یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں تو نہ ہوتی۔ صحیح۔ تو اس کا اللہ کریم نے جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مچھر یا مچھر سے بھی کم تر چیز، فما فوقہا، یہ دونوں مفہوم ہیں، اچھا، کہ اوپر کی طرف یعنی اس سے بڑی چیز، اور نیچے کی طرف بھی اس سے بھی بڑھ کر چیز، ٹھیک، یعنی اس مچھر کا پر ہو سکتا ہے، اللہ یا کوئی مچھر سے بھی حقیر تر کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، اور یہ لوگوں کو جب بھی کوئی مثال دی جاتی ہوتی ہے تو جو جن کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اور وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ تو جو لوگ جن کے دلوں میں پہلے سے فسق چل رہا ہوتا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے، اور جنہوں نے ایمان نہیں لانا، جو پہلے بہانے تلاش کر رہے ہیں، وہ تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا، انہوں نے کہا اللہ کی مراد کیا ہے اس سے، اللہ اس سے کیا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کو یعنی مکھی سے کیا مراد ہے، گدھے سے کیا مراد ہے، مچھر سے کیا مراد ہے، وہ پھر اس طرح کے اعتراضات اس کے اوپر کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن تو وہی ہے، اس کو پڑھ کر بعض لوگ جو ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن ہے تو کتاب ہدایت، قرآن کی گمراہی کی کتاب نہیں،
لیکن لوگ گمراہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور یعنی باوجود اس بات کے کہ کتاب ہدایت ہے، لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اپنی اپنی جو ان کی ریسیپشن ہوتی ہے یا اپنی اپنی جو ریسیپٹیو پاور ہوتی ہے اور قرآن کو حاصل کرنے کی جو قوت ہوتی ہے، اس کے لیے ان کی اپنی ہم زمین سازگار نہیں ہوتی، ٹھیک، تو وہ اس وجہ سے وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے اس کو بالکل کلیئر کٹ فرما دیا کہ وہ پھر جو گمراہ ہوتے ہیں، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا، یہ تین گروہوں کا ذکر کر دیا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس پر میں ابھی آنا چاہ رہا تھا بعد میں، لیکن میں اس سے پہلے ایک بات کہ اللہ تو خالق ہے، اگر وہ مچھر کی مثال بھی دے، یعنی یہ بات ابھی بھی لوگوں کو کھٹکتی ہے، تو وہ خالق ہے اور اس کے مقابل کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، یعنی کوئی دوسرا مچھر کا بھی خالق نہیں ہے، تو مچھر کی مثال دے کر کیا اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ مچھر ہو یا اس سے بھی کوئی نیچے کی چیز، تم تو اس کے خالق نہیں ہو، خالق تو میں ہوں اس کا؟ دیکھیں، جب مثال دی جاتی ہے نا، تو مثال دیے جانے میں تو یہ بھی تو چیلنج ہے نا، مثال دیے جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، کہ آپ کسی کی بھی مثال دیتے ہیں، جیسے اللہ کریم نے گدھے یا کتے کی مثال جب دی ہے تو یہ بھی حقیر مخلوق، ٹھیک، لیکن اس کی مثال جب دی ہے تو وہ مثال کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، ایک کانٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک تناظر ہوتا ہے، کس تناظر میں مثال دی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے جب اس تناظر کو چھوڑ کر اور اس سے منقطع ہو کر صرف اور صرف اس مثال کے اوپر جو ہے وہ اس چیز پر فوکس کر لیا جائے، اس کے اوپر جو ہے بیان بازی شروع کر دی جائے گی کہ یہ کیوں اور اس طرح کا کیوں، اگر اللہ کا کلام ہے تو یہ کیسے۔ لیکن جہاں تک خالق ہونے کی بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی جو سورہ حج کے اندر بات فرمائی ہے، وہاں کیٹیگوریکل فرمائی، ٹھیک، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اچھا، یہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مکھی نہیں بنا سکتے، اور ساتھ فرمایا کہ یہ چاہے اکٹھے ہو جائے سارے، صحیح، اس پر جو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ٹھیک، کہ سب اکٹھے ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو چار مولوی اکٹھے ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو چار ہندو پروہت اکٹھے ہو صحیح جائیں، صحیح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو چار یہودی یا دو چار منافق یا دو چار مشرکین اکٹھے ہو جائیں تو وہ نہیں بنا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سارے سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، اللہ اکبر، اور جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ ساری اکٹھی کر لیں، سبحان، یعنی جو اللہ کے علاوہ یا اللہ کے مقابلے میں جن کو بھی بنانے کا ہے جن کا خیال یہ نہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے، ان سب کو بلا لیں، اللہ، اور ان سب کو بلا کے پھر آپ سارے مل کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ، اچھا، پھر اس کے اوپر یہ مثال بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے، یہ تو تخلیق کی بات، اصل میں تخلیق کی بات تو اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے فرماتا ہے کہ جو خالق ہوتا ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی بندگی کرے، بالکل صحیح، لہٰذا اللہ کریم نے پورے قرآن میں بار بار جو تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے ارونی ماذا خلقوا، مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا، انہوں نے کیا بنایا ہے، تو اگر کوئی پیدا کرنے والا ان میں سے کوئی ہے نہیں تو پھر اس کا مطلب یہ مخلوق میں سے جب کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بندگی کا حقدار بھی کوئی نہیں، تو بندگی کا حق تو اسی کا ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو جب مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے تو اس کے علاوہ اور ان کے پاس کیا یعنی حیثیت ہے؟ اصل میں نام رکھ لینے سے رب کوئی نہیں ہوتا، واہ واہ، سبحان اللہ، ان ہی اسماء الا سمیتموہا انتم وآباؤکم، اللہ، یہ نام ہے۔ اچھا، نام رکھنے سے تم نے نام رکھے ہیں، تم نے نام رکھے ہیں، تمہارے باپ دادا نے رکھے، تم نے صفات کے ساتھ نام رکھ اب دیے، جب کوئی نام رکھ دے، کوئی نام کسی قبر والے کا رکھ دے، یا کوئی نام کسی چیز کا رکھ دے، بالکل صحیح، وہ نام رکھنے سے رب نہیں بنتا، رب ہوتا ہے طاقت سے، قوت سے، اور اس کی صفات سے، جو الہ ہوتا ہے، جو ہم مقتدر ہستی ہوتا ہے، وہ رب ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ لہٰذا آپ مخلوق میں سے جتنے مرضی رب بناتے جائیں، نام رکھتے جائیں، یہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے، کوئی چھوٹے رب، کوئی بڑے رب، کوئی مردہ رب، کوئی زندہ رب، جتنے مرضی آپ رکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ یوں سمجھیں کہ 0 ملٹیپلائی بائی 0، جتنا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل حیثیت اس کی ہے کہ
وہ جیسے فرمایا تھا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، واہ کہ سبحان اللہ۔ یعنی جتنے بھی دنیا میں سے مخلوق کے میں سے جتنے مرضی رب بنا لے، خالق تو ایک ہے نا، اللہ باقی ساری کائنات اللہ۔ یعنی جو بھی اللہ کے علاوہ جو بھی رب بنایا جائے گا یا اس کی بندگی کی جائے گی تو وہ اللہ کے علاوہ، اچھا دیکھیں یہاں بھی یہ سمجھ لیجئے، رب بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بیٹھ کے رب بناتا ہے صحیح، یا بندہ بیٹھ کے طے کرتا ہے کہ میں اس کو رب بنا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ذات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا، ٹھیک، صفات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا، بالکل صحیح، اور عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنا۔ ٹھیک، اصل میں جو شرک ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے ہوں، وہ توحید الوہیت ہے یا توحید فی العبادت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی لوگ جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہوں، وہ مانتے ہیں کہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے، ٹھیک، گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، ہوں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی مانتے ہیں، ہاں، بنیادی ذات کو مانتے ہیں، مانتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا بار بار ذکر کیا ہے، ہوں، بڑا واضح طور پر سورہ عنکبوت کے اندر، ٹھیک، سورہ مومنون کے اندر، سورہ زخرف کے اندر اور دیگر سورہ ان سے یونس کے پوچھیے، اندر، کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ یہ زمین و آسمان کس نے تخلیق کیے، سورہ چاند کس کے یہ کنٹرول کہیں گے میں نا۔ ہے، رزق کون دیتا ہے، سب یہ سب کہیں گے لا یقولون اللہ، صحیح، ان کا جواب ہوگا، لازماً یہ جواب ہوگا کہ اللہ ہی کرتا ہے۔ ٹھیک، یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ اللہ ہے تو سب سے پہلی بات تو وجود باری تعالیٰ کا قائل، صحیح، بالکل، دوسری بات وہ یہ سمجھتا ہو کہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے، بالکل صحیح، تو ہمارے حساب سے تو یہ ایک بڑا ہی موحد کا عقیدہ ہے، جی بالکل ایک صحیح، توحید کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے بھی اور سارا کچھ کرتا ہے اور بھی وہ اللہ ہے۔ اختیار بھی رکھتا ہے، تو پھر مشرک کیسے ہو گئے وہ؟ ہوں، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ اللہ کریم نے بیان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ، اور جو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کی زبان میں وہ رجسٹرڈ جہنمی ہیں، ہوں، وہ مشرک جو نہ اللہ، وہ اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اور قرآن کے زبان میں وہ رجسٹرڈ جہنمی، اللہ، ان کا عقیدہ ہے یہ۔ اس کا مطلب ہے ذات کو اور صفات کو وہ مانتے ہیں، مانتے تھے، جس چیز کو نہیں مانتے، یعنی تاریخ کا ہر مشرک جو ہے وہ دراصل کیا کرتا ہے کہ عملاً وہ بندگی ان چیزوں کی کرتا ہے اللہ کے علاوہ، یعنی مخلوق میں سے کسی کے لیے وہ چیزیں روا اور جائز سمجھتا ہے جو صرف اللہ کے لیے صرف جائز، اللہ کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک، تو وہ بندگی میں کسی کو اور کو شامل کرتا ہے، اور وہ چیزیں اور وہ کام جو سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے کیے نہیں جا سکتے وہ کسی اور کے لیے کرتے ہیں، لہٰذا وہ شرک ہو جاتا ہے۔ تو سارے مشرک اصل میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی چیز اگر پیدا کر سکتے ہیں تو مجھے دکھاؤ، یہ مثال دے دی مکھی کی، اور پھر ساتھ فرما دیا کہ مکھی اگر کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ یعنی کوئی چیز اٹھا کے لے ان کے جائے، کھانے سے لے جائے، کھانے سے لے جائے تو واپس نہیں لے سکتا، لا یستنقذوہ من، یہ اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ اب صحیح، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ میں ایک دفعہ درس دے رہا تھا کہیں، تو میرا ہمارے ایک کیمیکل کے پروفیسر ہیں تو وہ وہاں درس میں موجود تھے، تو وہ اگلے درس میں میرے پاس آئے تو ایک پورا انہوں نے کالم جو ہے نا وہ کیا ہوا تھا، فوٹو کاپی لے کے آئے مجھے کچھ چیزوں کی، اور مجھے انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں اللہ نے یہ جو چیلنج دیا ہے نا، تو سائنٹیفکلی انہوں نے یہ ثابت کیا کہ مکھی جب کوئی چیز لے جاتی ہے نا تو اس سے واپس نہیں لی جا سکتی، واپس نہیں دی جا سکتا، یہ سائنٹیفکلی ثابت کیا۔ ٹھیک، اچھا کیسے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مکھی کو اللہ نے صلاحیت یہ دی ہے کہ مکھی جو ہے وہ جس چیز کو اس نے، چاہے وہ سالڈ ہو چاہے وہ لیکوڈ ہو، جو اس نے خوراک لینی ہوتی ہے، جس کے اوپر جا کے بیٹھتی ہے اور جو خوراک اس نے لینی ہوتی ہے، اس کے اپنے اندر سے ایک لیکوڈ نکلتا ہے، اللہ اکبر، اور لیکوڈ اس خوراک کے اوپر پڑتا ہے، وہ جتنی بھی خوراک اس نے لینی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ لیکوڈ پڑتا ہے، اور وہ سالڈ خوراک یعنی وہ سک کرنے سے پہلے اس کے اوپر ڈالتی ہے، اس کے اوپر ڈالتی ہے، اور وہ خوراک اتنی جتنی اس نے لینی ہوتی ہے وہ لیکوڈ ہو جاتی ہے، اللہ، اور جب وہ لیکوڈ بن جاتی ہے پھر اس کو سک کرتی ہے، تو جب وہاں سے اڑنے سے پہلے یہ اس کو سک کر چکی ہوتی ہے، وہ تو مل گیا، لہٰذا اس کے بعد اس کے پاس کوئی چیز ہوتی ہی ہوتی نہیں، نہیں یہ چھین سکتے ہی نہیں، مکھی کو مار تو سکتے ہیں تو مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ ایک ایسا زبردست چیلنج ہے جو سائنٹیفکلی انہوں نے ثابت کیا، مجھے میرے علم میں یہ بات نہیں تھی۔ سبحان اللہ، تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق ہو یا اللہ کی صفت تدبیر ہو، ٹھیک، یا پھر جو
جو مشرک یا فاسق لوگ ہیں ان فاسق لوگوں کی کچھ خصوصیات ایسی ہوں کہ جن کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دینی ہو، جیسے کتے کی مثال کافر کی مثال دی ہے، جیسے جو گدھے کی مثال ہے وہ یہودیوں کی مثال دی ہے۔ اچھا، یہ مثال اگر دینی ہو چاہے اللہ کی صفت تخلیق کے حوالے سے ہو جیسے آپ نے فرمایا، یا مثال ہو صرف اس لیے کہ وہ کسی کی صفات بیان کر کے سمجھانا مقصود ہو تو صفات تو اللہ تعالیٰ بیان کر سکتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شرم والی بات بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا، ان اللہ لا یستحی، تو اس میں ایسی کیا بات ہے؟ جو لوگ یعنی اصل جو اس میں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی وہی قرآن ہے، اس سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بعض جو آج کے بھی جو لبرلز ہیں وہ اس بات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس سے ہائپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں پہلے سے طے ہے اللہ نے کس کو گمراہ کرنا ہے، گویا اللہ ہی گمراہ کرتا ہے اور اللہ ہی جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے، تو ہمارا اس میں کیا عمل دخل رہ گیا، ہمارا اس میں لینا دینا کیا رہ گیا؟ تو اس کی ذرا میں چاہوں گا کہ آپ وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے اصل میں مراد کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے کہ میں پہلے بھی ذکر کرنا چاہ رہا تھا، پھر بات دوسری طرف چلی گئی۔ جی ارشاد۔ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی جب اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے تو ریسیپشن کے اعتبار سے، اس کو حاصل کرنے کے اعتبار سے یا اس کو رسپونڈ کرنے کے اعتبار سے، جو اپنی سرزمین ہے وہ درست نہ ہو، اپنا ذہن ٹھیک نہ ہو، اپنی ذہن کی آلودگیاں ہوں، بالکل صحیح، تو پھر وہ کتاب ہدایت اس طرح سے تاثیر نہیں رکھتی، اس طرح سے اثر نہیں کرتی جس طرح سے اس کی اصل تاثیر ہے۔ تو بالکل صحیح۔ اچھا، اس کی مثال میں ایک دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مائدہ کے اندر ایک آیت کو 2 دفعہ دہرایا، آیت کا ٹکڑا ہے ویسے تو 2 دفعہ اللہ کریم نے دہرایا، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، بالکل صحیح، کہ لازماً اضافہ کرے گا ان کے طغیان جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو رہا ہے، لازماً اضافہ کرے گا ان کے کس چیز میں، کثیر منہم، ان میں سے اکثریت کے کس چیز میں اضافہ، طغیان اور کفر، طغیان و کفر۔ اب یہ اندازہ کریں قرآن تو نہ طغیان کی کتاب ہے نہ کوئی کفر کی کتاب، صحیح، لیکن ان کے کفر اور طغیان میں لازماً اضافہ کرے گا، وَلَا يَزِيدَنَّ، ہر صورت میں اسے اضافہ ہوگا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے قرآن کتاب ہدایت ہے، اس کو سن کر تو لوگ ہدایت پاتے ہیں، بالکل صحیح۔ اچھا، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ اس کو سن کر اپنے کفر اور طغیان کو بڑھا بیٹھتے ہیں، اور ان کی صورتحال یہ ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص کا معدہ خراب ہو، ٹھیک، تو اس کو جو قوت بخش غذا ہے وہ اس کو سوٹ نہیں کرتی، جب اس کو قوت بخش غذا دی جاتی ہے تو اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دیکھیں نا، کسی کو ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر، اللہ نخواستہ، تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے اس کو روٹی نہیں دینی، ہاں، اس کو کوئی قوت بخش غذا نہیں دینی، اس کو کوئی بالکل نرم سی غذا دے دیں ایسی، کیونکہ بیمار جو یہ ڈائجسٹ کر سکے۔ اچھا، پھر اگر اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے یا حکیم کہتا ہے کہ لگتا ہے تم نے ان کو روٹی کھلا دی ہے، ہاں، تب کوئی تو چاول کھلا دی، کوئی چیز ایسی کھلا دی ہے کہ یہ جو ہے نا اس کی بیماری پھر بڑھ گئی۔ جو مسئلہ صرف اتنا ہے کہ وہ قوت بخش غذا جو انسان کے جسم کے لیے قوت کا اور قوت میں اضافے کا باعث ہے، وہ بیماری میں اضافے کا باعث بن جاتی ہے جب اس کا اپنا معدہ خراب ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو بعینی ہی کافر جو ہے وہ چونکہ قرآن کو سمجھتا اس طرح سے ہے اور قرآن کو لیتا اس طرح سے ہے اور قرآن کے بارے میں رویہ یہ رکھتا ہے اور قرآن کو رسپونڈ اس طرح سے کرتا ہے، تو اس میں کفر اور طغیان کے اندر اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے مثال کے جو مچھر اور مکھی کی مثال کی بات کی، تو اس میں یضل بہ کثیرا، جو لوگ جس نے قرآن کو رسپونڈ اس طرح سے کرنا ہے کہ میں نے اس سے، یہ کوئی ہدایت لینے والی چیز نہیں ہے، جو پہلے ضد و عناد پہ ہے، وہ جب اس طرح سے سوچے گا تو اس کے لیے یہ قرآن جو ہے کفر کا باعث بنے گا، ہدایت کا باعث نہیں بنے گا۔ ہدایت کا باعث اس کے لیے بنے گا جو ہم شروع میں پڑھ آئے ہیں، ھدی للمتقین، کہ آدمی اس نیت سے قرآن کو پڑھے کہ میں اس بچ کے چلنا چاہتا ہوں، اور پھر قرآن اس کو سیدھے رستے پر لے جاتا ہے۔ اس سے میں جو آپ ہی کی ایک بات کو دوبارہ آپ کے سامنے کوٹ کر دیتا ہوں کہ مجھے
ایک دفعہ شاید آپ نے کہیں ذکر کیا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے زمین، اور زمین کے مختلف جو کیفیات ہیں کہیں ریتلی ہے، کہیں وہ چٹیل میدان ہے، کہیں وہ تعفن زدہ کوئی جوہڑ اور کوئی کہیں گندا نالا زرخیز، ہے. کہیں اب زرخیز. آسمان سے بارش اترتی ہے، بارش تو رحمت ہے، بالکل وہ صحیح. تو اگر صحیح جگہ پہ اگر میدان پہ آئے گی تو اس میں سے پھل پھول اور گل بوٹے نکلیں گے، اور اگر وہ تعفن زدہ جوہڑ پہ برستی ہے تو ظاہر اس کا تعفن بڑھ جائے گا. بالکل. مسئلہ تو رسپونڈ کرنے والی اس سرزمین کا ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ بارش تو وہی ہے، تو جب وہ کسی کچرا کنڈی کے اوپر ہوتی ہے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں، بالکل اس کا تعفن بڑھ جاتا کسی ہے. زرخیز زمین کے اوپر ہوتی ہے تو اس کے اثرات اور ہوتے ہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. فصیح تفسیر وحج کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے، فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے. ندائے احسان. ویلکم بیک ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ندائے احسان اور ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہمارے ساتھ موجود. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. یہ جو پھر آخر میں اس آیت مبارکہ کے یہ بات یہ فرمائی کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ تو ہوتے ہیں صرف فاسق. یہ فاسق کون ہے؟ یعنی اس کی کیا ایک جامع تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ اصل میں فاسق جو ہے فسق سے ہے، اور فسق عربی زبان میں بنیادی طور پر کسی چیز کے نکل جانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کھجور میں جب اس کی گٹھلی جی باہر نکل جائے، اور خاص طور پر کھجور، تازہ کھجور کو ایک طرف سے دبایا جائے وہ دوسری طرف سے نکل اور وہ دوسری طرف سے نکل جائے، ٹھیک. تو عربوں کے کلچر میں اس کو کہتے ہیں کہ فسقت الرطب، کہ وہ جو کھجور ہے اس میں سے وہ نکل گئی، گٹھلی نکل گئی. اب یہ جو فسق ہے یہ شریعت کی اصطلاح میں اطاعت سے نکلنے کو کہتے ہیں. اچھا ٹھیک. تو آپ اس کو فسق کا معنی کر لیں گمراہی، آپ فسق کا معنی کر سکتے ہیں نافرمانی، کیونکہ اطاعت سے نکلنے. لہذا مسلمان ہو، مومن ہو، وہ چھوٹی موٹی غلطی کرے وہ بھی فسق ہو سکتا ہے. اچھا. یعنی اگر کسی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جو نافرمانی کی جائے، حکم عدولی کرتا ہے، حکم عدولی کی جائے تو وہ فسق ہوتا ہے. یعنی وہ اس کے درجے مختلف ہو سکتے ہیں. درجے مختلف ہے، بہت چھوٹا معمولی فسق ہو سکتا ہے اور اس سے بڑا فسق ہو سکتا ہے. اور جو کافر ہیں ان کو بھی اللہ کریم نے فاسق کہا ہے، اور اس لیے کہ وہ مکمل طور پر اطاعت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ کلی طور پر نکلے ہوتے ہیں. تو کوئی آدمی چھوٹی موٹی غلطی کرے اور فسق کا اظہار کرے، یہ ہو سکتا ہے. آپ کسی ایک گناہ کو بھی فسق کہہ سکتے ہیں، کسی ایک نافرمانی کو بھی فسق کہہ سکتے ہیں. لیکن جو کفار ہیں وہ اصل میں، یا اس طرح کے اتنے گروہ ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے وہ مشرکین میں سے ہوں، چاہے منافقین میں سے ہوں، وہ اطاعت سے بالکل نکلے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ان کو فاسقین کہا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. یہ جو فاسق ہیں وہ اس سے گمراہ ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ جو خود ہی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں اور جنہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے اطاعت نہیں کرنی، تو وہ تو اس سے گمراہی ہوں گے. ان کو ایمان کی میں اضافے کا باعث تو نہیں بنے گا. یعنی یہ پچھلی بات کی بھی وضاحت ہے، اصل میں یہ اسی کی وضاحت ہے. اور پھر اللہ کریم نے اگلی آیت کے اندر ان کی 3 صفات بیان کر دی. ٹھیک ہے. کہ وہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فاسقین کون ہوتے ہیں. فرمایا کہ سب سے پہلی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کا عہد توڑتے ہیں. الذین ینقضون عہد اللہ، اللہ کا عہد توڑتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، رشتہ داریوں کو اور دیگر معاشرتی تعلقات کو توڑتے ہیں. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ وہ فساد پھیلاتے ہیں. صحیح. لہذا یہ فاسق جو ہوتا ہے، جو بالکل اطاعت سے نکلا ہوا، یعنی جو کلی طور پر اطاعت سے نکلے ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ تینوں خصوصیات بیک وقت ہو سکتی ہیں. یا پھر 3 الگ الگ گروہ بھی ہو سکتے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کسی گروہ کے اندر ایک خصوصیت ہو، کسی گروہ کے اندر دوسری خصوصیت ہو، کسی کے اندر تیسری خصوصیت ہو، یا تینوں بیک وقت. یعنی اس میں اگر کسی میں ایک خوبی پائی جاتی ہے، یعنی وہ خامی پائی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فسق موجود ہے. اگر وہ اپنے نہیں، دیکھیں یہاں تو اللہ کریم نے جو فرمایا نا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ،
فاسق سے مراد یہاں کلی فاسق ہے، کلی فاسق ہے جس میں یہ ساری چیزیں موجود جو ہیں، بالکل اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں، اب چاہے وہ بھلے کافر اسے ہیں، قرآن چاہے کی ہدایت منافق کوئی ہیں، فائدہ نہیں دے ہاں جی سکتی۔ ان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور ان سے مراد مثال کے طور پر جب اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا عہد توڑ دے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ 3 مختلف گروہوں کا تذکرہ کیا۔ ٹھیک ہے، جو عہد توڑتے ہیں ہم، یہ وہ ہیں جو جن کو ہم اہل کتاب کہتے ہیں، صحیح ہے، یعنی اللہ نے تورات کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ بالکل نے صحیح، انجیل کے عہد اندر لیا، بھی ان سے عہد لیا، بالکل اور صحیح، ان کے نبیوں نے ان سے عہد ان لیا، کے نبیوں نے عہد لیا کہ آخر پہ ایک نبی آئے گا اور بالکل تم نے صحیح، اس کی بات ماننی ہے، بلکہ وہ انتظار کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کا عہد توڑا۔ اور اللہ کا عہد کنہوں نے توڑا، ان کا ذکر اللہ نے سورہ مختلف جگہوں پہ کیا ہے، اور خاص طور پہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک، کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ٹھیک، ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی ان گئی، کے اوپر لعنت ہوئی۔ صحیح، چل لہٰذا یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہود سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، انہوں نے توڑ دیا، ہم نے نصارہ سے عہد لیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے توڑ دیا، ٹھیک ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اب فرماتا ہے کہ تم عہد نہ توڑو۔ ہم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ والا کردار تم ادا تم نہ ادا کرو، نہ امت کرو، تم محمدیہ اطاعت سے کا، باہر نہ نکلو، اس سے اطاعت سے باہر نہ نکلو۔ دوسرا گروہ ہے جن کو کہا گیا کہ یہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل بہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جن چیزوں کو، جن معاشرتی تعلقات کو، جن رشتہ داری کو جوڑا جائے یہ ان کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو، اچھا ایک تو ہے کوئی چیز جو ہے وہ ہدایت کو ویسے تسلیم نہ کرنا یا تسلیم کر لینا، ایک یہ ہے کہ رشتہ داری کو توڑنا اور رشتہ داری کا خیال بھی نہ رکھنا۔ تو یہ کام قریشیوں نے اصل میں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ہونے کے باوجود ہاں اس کو متاثر کیا، انہوں نے اس کو رشتہ داری ہونے کے باوجود کسی رشتہ داری کا، کسی باہمی معاشرتی تعلقات کا، لحاظ نہیں، کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا، انہوں نے ہر چیز کو توڑ کے رکھ دیا۔ اللہ، اور یہ جو صلہ رحمی ہے اور یہ قطع رحمی ہے، اس کو اللہ کریم نے قطع رحمی کو بہت کبیرہ گناہ اور بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ یعنی ڈاکٹر صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس آدمی کے اندر قطع رحمی آتی ہے، اصل میں اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر وہ ہدایت کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کہہ لیں کہ جو فسق کی بڑی علامات ہیں ان میں سے ایک علامت جو ہے وہ قطع رحمی کرنا ہے۔ جو قطع رحمی ہے، یہ تینوں باتیں، اللہ کا عہد توڑنا، قطع رحمی کرنا اور فساد پھیلانا، جی، یہ تینوں باتیں کسی کے اندر بیک وقت ہو سکتی ہیں، اور یہ الگ الگ گروہ جزوی بھی ہو عرض کیا اس وقت جو ہے مشرکین نے، قریشی مشرکین تھے، انہوں نے معاشرتی تعلقات بھی توڑے اور رشتہ داری کا خیر لحاظ بھی نہیں رکھا، یہود و نصارہ نے عہد توڑا، اور تیسرا گروہ تھا منافقین کا جو فساد پھیلاتا، لہٰذا یہ الگ الگ ہو گئے۔ اور جو آپ قطع رحمی کی بات کر رہے تھے کہ قطع رحمی جو ہے وہ فسق کی علامت ہے، بہت بڑا فسق ہے، یعنی جو فسق کی بڑی علامات ہیں ان میں سے ایک علامت ہے قطع رحمی کا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے قرآن میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلہ رحمی کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص صلہ رحمی نہ کرے تو پھر اس کے اوپر آخرت میں تو گناہ ہونا ہی ہے، دنیا میں بھی اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، اور جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے دنیا کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کو ملائے، رشتہ داروں ان سے نرمی کرے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تعلقات کو جوڑ کے رکھے، ان کو ٹوٹنے نہ دے، بہت سارے لوگوں نے پوچھا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہم جو ہے جو ہم سے جڑتا ہے ہم اس سے جڑے، آپ نے فرمایا یہ تو بدلے بدلے کی بات، یہ نہیں ہے، اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ جو تم سے ٹوٹتا ہو تم اس سے جڑو، سل من قطع کا، تو اگر جو ٹوٹتا ہے اس سے جڑو، تو جو شخص ٹوٹتے ہوئے رشتوں کو جوڑتا ہے۔ اور سب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بسد کوشش کے میں، آپ، ہم میں سے کوئی بھی کسی ایک رشتہ دار سے بڑی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو جوڑ کے رکھوں، اس کے قریب رہوں، وہ بار بار توڑتا ہے، بار بار الگ کرتا ہے، لا تعلق ہوتا ہے۔ آپ اپنی سی کوشش کر دیکھیں، اگر اس کے باوجود بھی تعلق بحال نہیں رہتا اور ایک طرف ایک فریق جو ہے وہ بالکل آپ سے کلام ہی چھوڑ دیتا ہے، تو پھر کیا دوسرا شخص ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ کتنی دفعہ آخر اسے یہ کام کرنا چاہیے؟
करना, यानी ताहयात उसे कोशिश जारी रखनी ताहयात चाहिए। कोशिश जारी। अल्लाह अकबर। जब तक आप हैं वो मिलता है नहीं मिलता, आप तो मिलते रहेंगे, और उस पे खुशी गमी की प्याग ऊपर जाएं, आप जो मौके हो सकते हैं आप उनके ऊपर जाके उनसे मिलें। कितनी दफा आखिर एक हाँ, आदमी नहीं, मनाए उसमें किसी कोई को? लिमिट नहीं है। बात यह है कि ये जिंदगी का रवैया है, ठीक है, आप अपनी पूरी जिंदगी आप वही रवैया रखेंगे, लोग आपके साथ रवैया ठीक रखें या ना रखें, आपके ऊपर रवैया ठीक ना रखने की वो दलील नहीं बन सकते, चाहे लोग सारी जिंदगी गलत कर रहे हो तो फिर भी आपने ठीक ही करना है। ये है असल। और सिला रहमी जो है ये ईमान की अलामत है, और कता रहमी जो है फिस्क की अलामत है। अच्छा, इसमें मुझे एक बिल्कुल कोई ज़ाती किस्म का एक सवाल है, और शायद कहीं मैं फेस भी कर लूँ, कि बाज़ रिश्तेदार जो हैं वो अपने किसी दीनी रवैये को नहीं छोड़ना चाहते, और वो आपसे ये तकाजा करते हैं कि आप तो सुन्नत के मुखालिफ हो जाएं, और अगर आपको उनसे ताल्लुक़ रखना है तो फिर आप उनके उन गैर शरई रसूमात पे जाएं, अगर आप उनकी रसूमात पे नहीं जाते तो फिर उनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं? नहीं, इस सूरत में भी देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया उनसे कि अपने रिश्तेदारों से कहें कि कम से कम रिश्तेदारी का लिहाज करें। और फिर कुरान ने ये भी कहा जैसे वालिदैन के बारे में कि जो आपको शिर्क का हुक्म दे रहे हो, शिर्क का, सही। उनकी ये वाली बात तो नहीं माननी। वसाहिबहुमा फिद दुनिया। वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफ, दुनियावी मामलात में और माशरती ताल्लुकात में उनसे फिर भी अच्छे ताल्लुकात रखें। सुभान अल्लाह, सुभान। लिहाजा आपको अगर वो कोई लोग जो हैं वो आपके ख्याल में वो गुमराह हो गए हैं, गलत अकीदे के हामिल हैं, गलत तर्ज अमल के हामिल हैं, तो भले हों, उनको तो ज़्यादा और ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उनसे ताल्लुक रखें, ठीक, ताकि हो सकता है किसी वक्त अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे। लेकिन अगर आपके बिल्कुल जो है वो बौदुल मशरिकैन भी है तो भी आपको उनसे ताल्लुकात ख़त्म करने की कोई इजाज़त नहीं। अच्छा, एक इसके मुतालिक एक और सवाल, और फिर मैं एक सवाल हमारा एक और है ज़ाती सा, वो भी बाद लोग उसमें पूछते हैं, लेकिन एक सवाल मैं अपनी आज की दोनों जो आयात हैं उसमें आखिरी हिस्सा जहाँ अल्लाह ताला ये बात, ये जो एक तो फसाद फिल अर्ज़ के हवाले से बता दीजिए, फसाद फिल अर्ज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? कि हर वो चीज़ जो इज्तिमाई तौर पर माशरे का नुकसान कर रही हो वो फसाद फिल अर्ज़ है। बाज़ औक़ात इंफरादी नौइयत की चीज़ें होती हैं जो घर के अंदर शुरू होती हैं, घर के अंदर ख़त्म हो जाती हैं, उसको फसाद फिल अर्ज़ नहीं कहते। फसाद फिल अर्ज़ वो चीज़ें हैं जो आपके घर से बाहर निकल कर साथ वाले घर को मुतासर करती हूँ, ये फसाद फिल अर्ज़, यानी जो पब्लिक हो जाए, जो पब्लिक हो जाए, जो ठीक है। पब्लिक हो जाए या इज्तिमाई तौर पर नुकसान का बायस बने, वो फसाद फिल अर्ज़ है। जिस तरह असल में फसाद की उलट जो है वो इस्लाह है, ठीक है। तो जब आप घर से निकल कर साथ वाले घर की या उस उधर वाले साथ वाले घर की इस्लाह करने की कोशिश करें, या किसी ऐसे फर्द की इस्लाह करने की कोशिश करें जो घर से बाहर है, तो ये इस्लाह फिल अर्ज़ होगा। अच्छा, ठीक तो है। बाइने ही अगर आप अपने घर से बाहर या रिश्तेदार या पड़ोसी या किसी के साथ भी ऐसा ताल्लुक रखते हैं जो बिगाड़ का बायस है, तो वो फसाद फिल अर्ज़ है। सही। तो कोई भी मामला जहाँ लोगों का आपस में मामलात ठीक ना हो, और किसी भी तरह से, देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी नेकी आपने फरमाया, ये सबसे बड़ी नेकी ये है जो बाज़ औक़ात रोज़े नमाज से भी बढ़ जाती है, वो लोगों के दरमियान सुलह करवाना, यानी लोगों की लड़ाई हुई है और उनकी आप सुलह करवा दें। तो इसी तरह लोगों की सुलह हुई है, आप लड़ाई का तरीका, आप कोई उनके फसाद ये आप उनके आपस के ताल्लुकात खराब करवा देते हैं, थोड़ी सी बात इधर की, थोड़ी सी बात फसाद इधर। मुनाफिकीन तो करते ही थे कि थोड़ी सी बात उधर की, थोड़ी सी बात उधर की, ताकि आपस के मामलात उनके खराब रहें। तो ये असल में फसाद फिल। अच्छा, जो सवाल आपने पहले पूछा था, मैं उसका एक हिस्सा मैं अर्ज कर दूं, मेरे ज़हन में आया। देखें, किसी अकीदे के इख्तिलाफ की वजह से या किसी नजरिए के इख्तिलाफ की वजह से आप के लिए कता रहमी की कोई दलील नहीं बन सकती, ठीक है। अलबत्ता एक बात होती है, बाज़ रिश्तेदार या बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो आपका उनसे मिलना आपके लिए नुकसान का बायस बनता है। सही। और वो हमेशा आपका नुकसान करते हैं, सही। और आप तजुर्बात से ये सीख चुके होते हैं कि ये जो है, जब भी मैं इनसे मिलने की कोशिश या करीब होता हूँ, ये मेरा नुकसान करते हैं और इससे नुकसान होता है।
اور اگر کوئی ایسا نقصان والا معاملہ ہو اور نقصان کا امکان ہو اور تجربے سے بھی ثابت ہو چکا ہو کہ ایسا نقصان ہوتا ہے، ان سے آپ فاصلہ رکھ سکتے ہیں. نقصان چاہے مالی ہو یا آپ کسی کے بھی طرح ایمانی ہو، کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ ان سے ملنے سے نقصان ہو سکتا ہے تو آپ پھر ان سے فاصلہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی آپ قطعی طور پر مکمل فاصلہ نہ رکھیے. بس یہ ہے کہ ان کو احتیاط سے ملنا شروع کر دیں، لیکن ملنا ان کو بھی ہے لیکن ان کو احتیاط سے ملیں. ڈاکٹر صاحب وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور میں ایک سوال کئی دنوں سے مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ سے رہنمائی لیں. آج کا دور ہے بڑا یہ عجیب سا اور مشکل سا ہے، فتنے بھی ہیں اور یہ ٹیکنالوجی کا بھی دور ہے. آپ بچوں کو ٹیکنالوجی سے دور بھی نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ ان کو گراؤنڈ میں بھی نہیں بھیج سکتے، بہت سارے مسائل وہاں بھی موجود ہیں. ایک تو دو طرفہ یہ بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو گراؤنڈ میں بھیجتے بھی ہیں، پھر بعض لوگ ایسے سخت بات کہنے والے وہ کہتے ہیں جی کرکٹ بھی کفر ہے اور فلاں چیز بھی کفر ہے، کھیل تو صرف وہ ہے جو گھڑ سواری ہے اور نیزے بازی ہے، تو یہ باقی جتنے بھی کھیل ہیں وہ شرعی طور پر حرام ہیں. ایک تو اس کا جواب. پھر اسی سے جڑا ہوا دوسرا کہ اگر ہم گھر میں رکھتے ہیں بچوں کو، بچے ظاہر ہے کہ مختلف قسم کی گیمز میں لگ جاتے ہیں، وہ فارغ ٹائم اپنا وہ ہر وقت تو پڑھنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتے، تو یا وہ کارٹونز وغیرہ دیکھیں گے یا پھر وہ ایسی گیمز کھیلیں گے. تو وہ گیمز جو ہیں وہ جو مختلف ان کے، تو مجھے خیر نام بھی بھیجے لیکن مجھے وہ نام نہیں آتے کہ کیا کیا گیمز ہیں، وہ گیمز کھیلتے ہیں. اس میں ہم کیا کریں؟ ایک تو ان کھیلوں کے بارے میں اور ان گیمز کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا ان میں ہم کیا رہنمائی لے سکتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو کیسے کتنی اجازت دے سکتے ہیں، کہاں تک جا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر وہ کھیل جس میں جسمانی یا ذہنی ورزش کا کوئی پہلو بھی داخل ہے، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں فرمایا، وہ کھیل جائز ہے. دوست، اچھا وہ کوئی بھی ہو، مطلب وہ کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، وہ کوئی بھی آپ کہیں گے فٹ بال کا ذکر کوئی نہیں ہے، ہاکی کا ذکر کوئی نہیں ہے تو اب آپ ہاکی نہ کھیلنے دیں، کرکٹ کا ذکر ہے. ہاں البتہ اگر بچہ وہ کرکٹ ہو یا فٹ بال ہو یا ہاکی ہو، جو بھی گیم کھیلتا ہے، وہ جائے گراؤنڈ میں جا کھیلتا ہے. اور یہ جو بعض اوقات ٹیلی فون کے اوپر کھیلی جانے والی جو گیمز ہیں، بعض اوقات یہ بھی ذہنی طور پر بچے کی صلاحیت میں اضافہ کرتی ہیں. تو چاہے گیم وہ گراؤنڈ میں کھیلنے والی فزیکل ہو اور چاہے یہ ٹیلی فون کے اوپر کھیلی جانے والی یا کمپیوٹر کے اوپر کھیلی جانے والی یا لیپ ٹاپ کے اوپر کھیلنے والی، یہ جو گیمز ہو جس میں بھی وقت ضائع ہوگا، یعنی اس کی ایک خاص مقدار ہے نا. آپ مثلا 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کھیل لیں، آپ 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹے کے لیے گراؤنڈ میں چلے جائیں تو آپ کھیل لیں، تو یہ تو ورزش ہے. تو اگر کوئی شخص سارا دن صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ گراؤنڈ میں رہے تو یہ ورزش نہیں ہے، وقت کا ضیاع ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی بچہ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں سے کوئی آدھا گھنٹہ کوئی ایسی گیم کھیل لیتا ہے جس کے اندر ادروائز کوئی ناجائز بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت نے ناجائز کہی ہے، تو وہ گیم کھیل سکتا ہے، لیکن وہ گیم پھر گیم کی حد تک ہو. یعنی آپ 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ کھیل لیا، گھنٹہ کھیل لیے چلیں. یہ جو کرکٹ میچز سارے دن کے ہوتے ہیں، 5 دن کے ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں، وہ ہر وقت میچ نہیں ہوتا نا، وہ کسی دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے معمولات یہ ہیں کہ آپ صبح سے شام تک یہ کرتے ہیں. ہاں تو ہفتے بعد معمول آپ کا یہ ہو کہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ کھیلتے ہو. اور میچ اگر کبھی آتا ہے، آپ اگر میچ کھیلتے ہیں اور اس میں بھی آپ اپنے نمازوں کے اوقات کا خیال رکھیں اور باقی جو معمولات ہیں اپنے آپ کے اس کے وہ ڈسٹرب نہ ہو، تو آپ اگر میچ کھیلتے ہیں اور اس میں نمازیں دیکھیں، ہم نے ایسی ٹیمیں دیکھی ہیں جو پوری کی پوری ٹیم جو ہے، جو جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ پوری ٹیم نماز پڑھتی ہے اور ان کی نماز پڑھتی ہے، اور ان کی وجہ سے مخالف ٹیم بھی نماز پڑھنا کو مجبور ہو جاتی ہے کہ یہ پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں. اور اس طرح سے باقاعدہ ہر نماز کا پہلے ظہر کا وقفہ ہوتا ہے، پھر اگر عصر کا ٹائم ہو جائے تو عصر کا بھی وقفہ ہوتا ہے، اور باقاعدہ لوگ جو ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور گراؤنڈ کے اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ ادروائز ایک تبلیغ بھی ہے، اور وہ لوگ جو ارد گرد تماشائی بن کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ ترغیب ملتی ہے کہ ہم بھی نماز پڑھ لیں. تو دیکھیں، اگر مسئلہ کھیل میں نہیں ہے، کھیل کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وقت کے ضیاع کا یا ان کے معمولات کو اس طرح سے اپنے معمولات میں اس طرح سے شامل کر لینا کہ دیگر چیزیں متاثر ہونا شروع ہو جائیں، تو پھر یہ غلط ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام، آج پروگرام کا اپنا وقت جو ہے وہ اختتام پہ پہنچا ہے، اور بس جاتے جاتے یہی نصیحت کہ اگر ہم
نرمی سے چیزوں کو سیکھیں تو دین بہت وسیع اور بڑا وسعت والا اور بڑا ہی شاندار اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس کو نازل فرمایا. اس کو سیکھتے رہیے، علماء کے قریب رہیے، اساتذہ کے قریب رہیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے خیر اور ہدایت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا طالب بنا دے، ہدایت کا راہی بنا دے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فصیح تفسیر وحج کی ہے، حدیث نبوی سے آگہی ہے. فلاح و فوز بشر کا باعث کتاب و سنت کی روشنی ہے. ندائے احسان